بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت ہی افسوسناک خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، کل بلوچستان میں ہرنائی کے مقام پر اور شارہ گسفوش کا نام ہے، جس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور جس میں 7 آرمی کے FC کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جن میں نائب صوبیدار صاحب بھی شامل تھے۔ ناظرین کرام، بلوچستان میں جاری شورش میں کبھی کبھی جو اچانک تیزی آتی ہے، اس کی کوئی ایسی خفیہ وجوہات نہیں جو ہمارے علم میں نہ ہوں یا پاکستان کے علم میں نہ ہوں۔ ہمارے انٹیلیجنس ادارے بہت مستعدی سے یہاں کام کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دشمن کسی نہ کسی جگہ پہ کامیاب ہو جاتا ہے، گو کہ بعد میں اسے اس کا بہت خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فوج خصوصاً بالخصوص پاکستان جیسی جو غیرت مند فوج ہوتی ہے، وہ اس طرح اپنے جوانوں کی شہادت ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کرتی۔ پاکستان پہلے اس کا مقابلہ بہت آسانی سے کیا کرتا تھا، ہم اپنی پراکسی لگا دیتے تھے کہیں نہ کہیں انڈیا میں، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ پاکستان کی پالیسی وہ لانگ ہینڈ پالیسی بدل چکی ہے، جس کا خمیازہ بھی ظاہر ہے ہم بھگت رہے ہیں۔ اس دنیا میں مائٹ از رائٹ ہی چلتا ہے۔ آپ اپنی شرافت کی، اپنے اصولوں کی قیمت اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ اس میں بہت جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ دشمن کس حد تک جا سکتا ہے یہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ ہمارا مقابلہ کوئی بہت غیرت مند یا کوئی بہادر دشمن سے نہیں ہے، ایک بڑے بزدل اور بے شرم دشمن سے ہے، جو عورتوں بچوں کو جس طرح مقبوضہ کشمیر چھوڑے جی، میں کہتا ہوں جس طرح پورے انڈیا میں سکھوں کا حال آپ کے سامنے ہے، دلت کا حال آپ کے سامنے کر رہا ہے، جس طرح مارتا ہے، ان کے نزدیک یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ایک فوج کے شایان شان نہیں ہوتا ہے ایسے گھٹیا کام کرنا، وہ کر گزرتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ 10 جو BLF کے جو دہشت گرد تھے وہ مار دیے تھے پاکستان آرمی نے ایک آپریشن میں۔ ظاہر ہے یہ انہوں نے اس کا بدلہ لیا ہوگا، لیکن میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ اس پہ یقیناً جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے نوٹس پہ لیا ہوگا، اور وہ اس کے پہ پوری نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دیکھیے نا، پہلے تو تھا کہ ایران کی طرف سے میں بھی یہ لوگ پناہ لیتے تھے، وہاں سے حملہ کرتے تھے، آ کے معاملات خراب ہوتے تھے۔ اب ایران کی طرف سے ہمیں قدرے سکون ہے۔ پاکستان کو کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب وہ یہ گھسی پیٹی باتیں ہم چھوڑ کے وہ روٹس تلاش کریں، وہ راستے ڈھونڈیں جہاں سے یہ لوگ داخل ہوتے ہیں ادھر بلوچستان میں، اور وہ سارے راستے افغانستان کی طرف جاتے ہیں۔ افغانستان میں بھارتی دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپ میرا خیال ہے جوں کہ موجود ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اس مرتبہ جو ڈیلیگیشن طالبان کا آیا تھا، پاکستان نے ان کے ساتھ بات کی ہے کہ بھئی افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ حملوں کا سلسلہ جو ہے بند کیا جائے، اور طالبان نے اس کا وعدہ بھی کیا تھا، اور وہ جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ طالبان کے پاس ممکن ہے وہ جدید ترین نظام نہ ہو جو ان کو نشاندہی کر سکے ان کیمپس کی یا کچھ کی، لیکن پاکستان کے پاس الحمدللہ وہ نظام بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، اور پاکستان کا پورا ایک یعنی سمجھیے کہ نیک ٹو نیک سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ کئی ایسے حملے ہم ناکام بنا دیتے ہیں جن کی ہمیں پہلے اطلاع مل جاتی ہے، کئی ایسے حملے ہیں جو وہ اور طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں اور وہ ہمارے تک پہنچ نہیں دیتے۔
راہ نے اصل میں ابھی کریمہ بلوچ کو مار کر جس بھیانک جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور مارا اسے اس لیے گیا تھا کہ کئی چیزیں لیک آؤٹ ہونے کا خطرہ تھا، وہ خاتون ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی اور اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں رہنا چاہتی تھی، کام کرنا چاہتی تھی، جو یہ ظاہر ہے برداشت نہیں کرتے۔ اب اس سلسلے میں بھی یہ جو بلوچستان میں جو تحریکیں چل رہی ہیں، یہ جو انڈر گراؤنڈ موومنٹس ہیں، ان میں بڑا دنگا فساد کرایا ہے، اور کئی لوگ جو ان کے کارکن ہیں وہ ناراض ہیں راہ کے اس اقدام پر، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں نا اندر کی باتیں کیا ہوتی ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ میرا خیال ہے اس پر مٹی ڈالنے کے لیے، توجہ ان کی بٹائے رکھنے کے لیے انہوں نے ادھر یہ سلسلہ تیز کر دیا ہے، اور یہ تازہ جو حملہ ہرنائی والا ہے، یہ شارک پوسٹ پہ جو حملہ ہے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں تو کوئی مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ پروفیشنل ہیں وہ تو ایک ایک پل کی خبر جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا وہ ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور پاکستان کی سیکورٹی ہمیشہ ہائی الرٹ پہ رہتی ہے، کیونکہ ہمیں تو دشمن معافی دے ہی نہیں رہا پچھلے 30 سال سے، 25-30 سال سے۔ ہر اقدام ظاہر ہے انہوں نے بیچاروں نے کیا ہی ہوگا۔ اس کے باوجود دیکھیے یہ کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ 7 جوانوں کی شہادت جو ہے نا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے علم ہے کہ آپ نے سارے راستے بند کر دیے ہوں گے، سرچ آپریشن ہو رہا ہوگا، اس پر بھی وہ بڑی بکواس کریں گے، شور مچائیں گے کہ جی مار دیا، کر دیا، دیکھے جی فوج گھروں میں گھس آئی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ظاہر ہے یہ ان کی پرانی حربیں ہیں جو وہ استعمال کریں گے۔ بات یہ ہے جناب کہ اب کسی نہ کسی سطح پہ ہمیں اپنی جو حکمت عملی ہے نا، جو ہماری موڈس اپرنڈائی ہے، اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ اس میں کہاں کہاں کچھ خامیاں ہیں۔ میرا خیال ہے جو جتنا تھوڑا بہت میں یہ سیکورٹی کے معاملات کو سمجھتا ہوں، انٹیلیجنس کو سمجھتا ہوں، میرا یہ گمان ہے کہ پاکستان کا جو انٹرنل جو سسٹم ہے نا، جو انفارمرز کا، وہ بڑا مضبوط نہیں ہے۔ یا تو اس میں ڈبل کراس لوگ ہیں جو وہی اطلاع پہنچاتے ہیں جو پہنچانی ضروری ہو، جس سے آگے انتشار پھیلے، جس طرح ان دشمن ہمارا طے کرتا ہے وہ حکمت عملی اپناتے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے بندے پینیٹریٹ کیے ہوں گے۔ میرے خیال سے پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو بار بار ری چیک کرنا چاہیے، اپنے سورس جو ہیں ان پہ سختی سے نظر رکھنی چاہیے، اور اپنا جو وہاں جو اپنا انفارمیشن جو آپ کا سلسلہ جو بھی ہے، سورس آپ کے جو بھی ہیں انہیں ایکٹیو رکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ مقامی جو وہاں کی آبادی ہے اس کی اپنی کچھ ٹریڈیشن ہے، یہ ٹریڈیشن پاکستان آرمی کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ مثلا میں یہ بات جانتا ہوں کہ بسا اوقات اگر اگر انٹیلیجنس کو اطلاع ملے نا، انٹیلیجنس بیسڈ کوئی بھی آپریشن ہو، تو کہ فلاں گھر میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں، تو ان کو جو مقامی وہاں کا وڈیرا یا سردار ہوتا ہے اسے اعتماد میں لے کر کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ہمیں اس بات کا کیا پتہ کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ تو یہ تھوڑا سا نا اب ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ صورتحال ادھر فاٹا میں بھی بہت ہوئی تھی، جب آرمی آپریشن کرتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے ہمارا چار دیواری کا جو تقدس ہے یہ مجروح ہو رہا ہے، اور دوسری باتیں کرتے تھے جو جائز تھیں، ظاہر ہے ان کے نزدیک جائز ہوں گی، لیکن یہ کولیٹرل ڈیمیج کے بغیر کام چلتے نہیں ہیں اس طرح کے۔ اگر ہم اس طرح پھونک کر سونگ کر آپریشن کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ آپ کو بلوچستان میں بطور خاص جو جتنا ایران کے ساتھ یا بارڈر لگتا ہے، یہ سینسٹیو ایریا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہاں آپ کو ایک بڑا آپریشن لانچ کرنا پڑے گا، بالکل ضرب عضب کی طرح۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، انفرادی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے ان کے نتائج معاف کیجئے نہیں مل سکتے۔ بات اس سے اب آگے نکل گئی ہے۔ آپ کو یہ جو 4 مشکوک ضلع ہیں وہاں کے، وہاں پہ
اب سب احتیاط بالائے طاق رکھ کر ایک بڑا ڈیرنگ اور بڑا مضبوط آپریشن کرنا چاہیے، جس کے بعد ممکن ہے کہ دشمن کی کچھ سوچ بدلے۔ بصورت دیگر یہ تو انفرادی کارروائیاں ہیں، تو انفرادی کارروائیوں کو اگر ہم اسی طرح لینینٹی لیتے رہے تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دشمن بہت کمینہ اور گھٹیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔